خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی خدمت ہوگی بلکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی بھی خدمت ہوگی، اس لیے کہ پوری دنیا میں ہمارا تشخص ان بدبختوں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ دیگر مذاہب عالم کی طرح ہندوازم بھی زرعی اصولوں پر مبنی ہے، انسانیت دوست ہے، انسانوں کی بھلائی کا مذہب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو تیار رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہر لیول پر جہاں کہیں وہ چاہے، ہم اس آفر کرتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جائے، ہمیں وہ فورم مہیا کیا جائے کہ ان کے نیگیٹو نیریٹو کو ہم اپنے پازیٹیو نیریٹو سے پاکستانی ہوتے ہوئے نیریٹو کو پیش کر سکیں اور ایک بہتر تاثر پوری دنیا میں دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، تھینک یو۔ بہت شکریہ ہارون سردیال صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت تقابلی جو ہے وہ جائزہ پیش کیا ہے دونوں مذاہب کا۔ اگر اسی طرح کے جذبات جو ہے وہ تمام مذاہب کے جو گرو ہیں، رہنما ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے اندر پائے جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ جو تفرقہ ہے، جو انتشار ہے آج کل کی دنیا میں، جس طرح سے فالٹ لائن کریٹ کی جاتی ہیں زبان، مذہب یا صوبائیت کی وجہ سے، دشمن ان فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں۔ خواتین و حضرات، اب میں یہاں پر ایک دفعہ پھر درخواست کروں گی کہ تمام مقررین جو تشریف لائیں وہ وقت کی پابندی کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمارے اگلے جو مقرر ہیں آج کی اس کانفرنس میں، جہاں پہ کہ احترام انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حافظ عبدالغفور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ جناب قابل قدر محترم جناب پیر ڈاکٹر علامہ انور الحق قادری صاحب، وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء کرام، آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس میں وزارت مذہبی امور نے جو کارکردگی ظاہر کی ہے، گزشتہ سالوں کی طرح یہ پروگرام پھر پشاور میں منعقد ہو رہا ہے، اس پر ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ احترام انسانیت تمام مذاہب سکھاتا ہے، بلکہ اسلام تو اس سے بڑھ کر احترام انسانیت کی تاکید اور تعلیم دیتا ہے، اور اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس کے لیے رول ماڈل ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی احترام انسانیت اور بین المذاہب کے حوالے سے تھی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی تھے، اور آپ ان کا احترام کرتے تھے۔ احترام میں ان کی زندگی جو ہے اس کی طرف خصوصی توجہ دیتے تھے کہ کسی کو ناجائز قتل نہ کیا جائے۔ علماء اور فقہاء نے مقاصد شریعت 5 لکھے ہیں، اور ان میں پہلا مقصد جو ہے وہ حفاظت جان ہے، دوسرا جو ہے وہ حفاظت دین ہے، تیسرا جو ہے حفاظت مال ہے، چوتھا جو ہے حفاظت نسل ہے، اور پانچواں حفاظت عقل ہے۔ جب حفاظت جان ہوگی تو حفاظت دین بھی ہوگا، حفاظت نسل بھی ہوگی، حفاظت مال بھی ہوگا، اور حفاظت عقل بھی ہوگی۔ جب جان نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسانیت کی زندگی پوری سوسائٹی اور انسانیت کی زندگی ہے۔ یہاں لفظ جیسے کہ آپ سن رہے ہیں انسان استعمال کیا گیا،
مسلمان نہیں استعمال کیا گیا، کسی دوسرے مذہب کا ذکر نہیں کیا گیا، انسان ہونے کے ناطے سے ذکر کیا گیا۔ اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا۔ کن کے بارے میں کہتے تھے؟ نان مسلم کے بارے میں کہتے تھے، اس لیے کہ غزوہ اور لڑائی تو نان مسلموں کے ساتھ جہاد ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے احترام میں ان 3 مکتبہ فکر کا خصوصی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز دوپہر کا کھانا ایک مہمان کو ساتھ لے کے کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص آیا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا کہ میں تو بہت بھوکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں تو بہتری ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے انکار کیا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو میں نے 80 سال 82 سال کی عمر والا ہے، دن میں 2 وقت 3 وقت کھانا دیا لیکن کوئی شرط نہیں لگائی، اور آج 1 وقت کے کھانے سے تو شرط لگا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگتے ہوئے اس بوڑھے کے پیچھے گئے، بڑی دور سے اس کو پکڑ کے لائے، اس کو کھانا کھلایا اور کہا کہ میں شرط واپس لیتا ہوں۔ وہ شخص بوڑھا بھوکا تھا، اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کون سی بات ایسے تیرے ذہن میں آئی کہ تو میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا؟ اس نے کہا اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے پیغام آیا کہ جو شرط تو نے لگائی ہے یہ شرط تو آج تک میں نے نہیں لگائی، تو نے کیسے لگائی؟ تو اس بوڑھے شخص نے جب یہ سنا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، نو کمپلشن ان ریلیجن، لکم دینکم ولی دین، یور ریلیجن از یور اینڈ مائی ریلیجن از مائن۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنے مذہب کا جواب دینا ہے۔ میں نے آپ کی قبر میں آپ کے مذہب کا جواب نہیں دینا، اور آپ نے میرے قبر میں جواب نہیں دینا۔ صرف ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے۔ جس کی مرضی ہے آئے گا، جس کی مرضی نہیں ہے نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کی مرضی ہے ٹھیک ہے، اسلام کو قبول کر لے، ایمان کو قبول کر لے، اور جس کی مرضی نہیں ہے نہ کرے۔ احترام انسانیت کے حوالے سے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ آج تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں تم پر اس طرح حرام ہے، جس طرح کہ تم آج اس دن اس کا احترام کرتے ہو، اس شہر کا احترام کرتے ہو، اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ اسلام کی ساری تعلیمات اس کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، احتراماً کھڑے ہو گئے، صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا الست نفسا، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ میں انسانیت کے ناطے اس کا احترام کرتا ہوں۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احترام انسانیت کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر مذہب کے حوالے سے کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں۔ ایک شخص حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول فلاں یہودی کو میں نے قتل کیا اور اس نے میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مسلمان ہوا ہے؟ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوا۔
کسی مذہب میں بھی زبردستی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے ایک بل آیا, اس پر بہت سی باتیں آئیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وزیر مذہبی امور جب باہر کا دورہ کر کے آئے, انہوں نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھا, اسلام آباد کے علماء اور مشائخ کو اکٹھا کیا, اس میں پیر نقیب الرحمن, پیر حسیب الرحمن وغیرہ موجود تھے, اور ان سب کی موجودگی میں آپ نے اس بل کو مسترد کر دیا کہ یہ مذہب کی جبری تبدیلی جو ہے یہ غیر شرعی, غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے. اس وقت احترام انسانیت کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پیر صاحب بیٹھا ہے. اس کے دفتر میں جائیں, تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں, سب کا احترام ہوتا ہے, سب کعوے پیتے رہتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے. اس حکومت کی خوش قسمت یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا عالم دین اللہ نے عطا کیا جو مذہب کے حوالے سے بالکل براڈ مائنڈڈ ہے, جو اپنے مسلک دوسروں کے مسلک کے بارے میں نہیں, مسلمان اپنا ہے, ہر ایک کا اپنا مذہب ہے. اور پھر ہمارا پاکستان جس کے جھنڈے میں جو ہے سفید نشانیاں ہیں, یہ تو اقلیتوں کی نشانیاں ہیں. یہ بتاتا ہے کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام بتاتا ہے کہ اقلیتوں کیا حقوق ہیں. باہر کے وقت کی کمی کی وجہ سے یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سابقہ پروگراموں کی طرح آج کا یہ پروگرام بھی ہوا. یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع کو پورے پاکستان میں پھیلانا چاہیے. ہر جگہ, ہر مذہبی اجتماع میں اور سیرت کے کانفرنس میں بھی اسی کے موضوع پر اس سال تقریریں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا پتہ چلے. ڈگنیٹی آف مین کیا ہے, ریسپیکٹ آف مین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نان مسلموں کے لیے بھی احتراماً کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جو صحابہ سے کہتے تھے. بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے واقعات ہیں, صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے KPK میں تو عمل ہو رہا ہے. پیر صاحب پورے پاکستان میں یہ پیغام لے کے چلیں گے اور یہ پیغام حقیقت میں پیغام اسلام اور پیغام پاکستان ہوگا اور اس پر ہم سب عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب. خواتین و حضرات, ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مذہب اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی بنیاد پر ایک جدا گانا کلچر رکھتا ہے اور صحت مند معاشرے کا قیام تمام مذاہب اور نظریات سے وابستہ افراد کی عملی اور فکری آزادی اور ان کی اس کلچرل آئیڈینٹی کو قبول کرنے اور اسے امبریس کرنے کے ساتھ وابستہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسی پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہے اور ریاست کا کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. یہ وہ بنیادی آئینی نقطہ ہے جو کہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بناتا ہے جہاں پر بسنے والے افراد اپنے تمام نظریات, خیالات, عقائد اور مذہب جو ہے اس کی آزادی سے اس کی پیروی کر سکتے ہیں. خواتین حضرات, اب میں جس مقرر کو یہاں پہ بلانے جا رہی ہوں آج کی کانفرنس میں, وہ بھائی کمیونٹی کی نمائندگی کریں گی اور میں تو یہاں پہ دعوت دوں گی محترمہ ملالئی اختری صاحبہ کو کہ تشریف لائیے اور آج کے احترام انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی میں بھائی کمیونٹی کی نمائندگی کیجیے. بسم الحاکم علی ما کان و ما یکون. بہت بہت مبارکباد کی مقام ہے تمام یہاں پہ معززین اور مکرمین کے لیے. KP کے سرزمین میں ایک ایسا محفل سجنا بہت ہی قابل تحسین اور بہت ہی قابل قدر ایک عمل ہے. اس کے لیے میں جناب ہمارے بہت معزز اور بزرگ جناب پیر
نور الحق قادری صاحب اور تمام جتنے بھی یہاں پہ معززین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو ممکن بنایا، ان سب کو مبارکباد اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گے. بہت شکریہ. کے پی وہ سرزمین ہے جو شاید پچھلے کچھ دہائیوں میں بہت کچھ جھیلا ہے، اور بدقسمتی سے ان میں سے اکثر جو کچھ جھیلا ہے وہ تعصبات کی وجہ سے رہی ہے. تھوڑی سی اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈال دیں، کچھ ہی دہائیوں پہلے یہ سب کچھ کے پی میں نہیں تھا جو کہ پچھلے 2 دہائیوں میں ہوا. کے پی وہ سرزمین ہے جہاں پہ بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ مثال تھی. اس وقت یہ ساری باتیں نہیں تھی، یہ کانفرنسیں نہیں تھی، لیکن عملاً لوگ، ہمارے بڑوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا تھا. بہت ہی قابل قدر ہے یہاں کی جو آج کا عنوان ہے احترام انسانیت. احترام انسانیت ایک اصطلاح ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے، ایک پروسیجر ہے جس کو سمجھنا ہوگا اور جس کو دیکھنا ہوگا. احترام انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی باتوں سے نہیں آ سکتے. اتنا ہمیں پچھلے 2 دہائیوں میں پتہ لگ گیا کہ باتوں سے نہیں آ سکتی. اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی، نہ صرف ان سٹیجز پہ بلکہ اپنے نسلوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہوگی. جیسا کہ بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے، بہائی کمیونٹی اپنے خلقت کے دن سے ہی اس کا ایک ہی موٹیو ہے، اور وہ ہے یونیورسل پیس یا پھر عالمی امن. جب تک اس مادے کو نہیں سمجھتے کہ عالمی امن یہ سب کچھ کیوں ہے، ہمیں احترام انسانیت یا پھر بین المذاہب ہم آہنگی کی کیا ضرورت ہے تاکہ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل پا سکے، تاکہ ایک کو دوسرے سے نفرت نہ ہو. اس کے پیچھے کچھ چیزیں کار فرما ہے، کچھ رویے، کچھ اصول جن کو سمجھنا ہوگا، اور یہاں پہ میں مختصراً ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے انسانیت کی بلوغ ہے. ہر زندہ چیز جو ہے وہ اپنے آغاز اور انجام تک مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اور انسان بھی ایسا ہی ہے. انسانی نسل کی اجتماعی زندگی میں بھی ادوار اور مراحل موجود ہیں. شیرخوارگی اور بچپن کے ادوار کے کھلونوں سے اب بالغ ذہنوں کو بہلایا نہیں جا سکتا. یہ دور ذہنی بلوغ اور تجدید کا دور بھی ہے. تعصبات اور اندھی تقلید دشمنی کی وجوہات بن چکی ہے. اب انہیں راستے سے ہٹانا ہوگا اور آسمانی تعلیمات کو راستہ دینا ہوگا. حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں، ہر دور کے اپنے مسائل ہیں اور ہر نفس کی اپنی مخصوص امنگیں. آج کی تکالیف کے لیے دنیا کو جس علاج کی ضرورت ہے وہ اس علاج جیسے ہرگز نہیں جو اس کے بعد آنے والے دور کی حاجت کی ہو. پھر فرماتے ہیں، تم جس دور میں رہ رہے ہو اس کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرو اور اس کی فوری صورتحال اور ضروریات پر اپنے مباحث کو مرکوز کرو. میرے خیال میں آج کا یہ جو تقریب ہے اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ ہمارے مباحث کو کس چیز پہ مرکوز ہونا چاہیے جو آج کے ہمارے مسائل ہیں. اور ایک مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے احترام ختم ہو رہا ہے. حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ امن کا قیام آج کے دور میں سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. امن روشنی ہے جبکہ جنگ تاریکی ہے. حضرت بہاءاللہ نے عالمی امن کے قیام کا نہ صرف پیغام دیا بلکہ اس کے لیے راستہ بھی ہموار کیا، مطلب طریقہ کار بھی انہوں نے دیا. حقیقت کی آزادانہ تلاش، مرد عورت کی حقوق کی برابری، سائنس اور دین میں ہم آہنگی، یہ وہ کچھ بنیادی تعلیمات ہے
جس پر عمل پیرا ہو کے ہم ایک عالمی امن تک پہنچنے کی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے بارے میں حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات حقیقی دین اور توہمات کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہے۔ حقیقی دین کو سائنس، عقل اور عقل سے ہم آہنگ ہونا ہی ہوگا۔ دین کو دوستی اور پیار کا ذریعہ ہونا ہوگا۔ اگر یہ اختلافات اور نفرت کی وجہ بن جائے تو دین کے بغیر رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر حضرت بہاءاللہ مثال فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک پرندے کی طرح ہے جس کی ایک بازو مرد اور دوسری بازو عورت ہے۔ جب تک ان دونوں میں توازن قائم نہ ہو دنیا ترقی کی مراحل کو طے نہیں کر سکتی، اور آج کے دور میں اس چیز سے کسی کو انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ترقی، قوموں کی پیش رفت، لوگوں کا سکون اور دھرتی کے سب باشندوں کا امن خدا کے اصولوں اور احکامات میں شامل ہے۔ دین یقیناً دنیا میں نظم کے قیام اور لوگوں کے درمیان سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں۔ شاید بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے عقائد مختلف ہیں، دین الگ ہے، لیکن بہائی عقیدہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب، تمام دین بنیادی طور پر ایک ہے اگر ہم حقیقت کو پانے کی کوشش کریں۔ حقیقت ایک ہے اور وہ دو نہیں ہو سکتی، بالکل کشش ثقل کی طرح۔ جس دن دو کشش ثقل ہوں گی تمام دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام کتابوں کی حقیقت ایک ہے۔ جو تبدیل ہے اس میں کچھ تعلیمات ہے جو وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسی حقیقت ہے جس کو ہم میں سے آج کل بلوغت کے دور میں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے معززین اور بڑے سب موجود ہیں۔ یہاں پہ بہائی کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے یہی ہے بہائی کمیونٹی کی طرف سے کہ بہائی کمیونٹی بے شک ایک نان پولیٹیکل کمیونٹی ہے، لیکن اس کی جہاں کہیں ایک بہائی رہتے ہوں یا 10,000 یا جتنے بھی، ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ نسلوں کی تربیت اور تعلیم پہ اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ بہائی کمیونٹی کسی بھی حکومت، کسی بھی رہبری کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آپ کی تمام کاوشوں کو سراہتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور یہاں کے اس مجلس میں سب کو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے خوش آمدید کہوں گی، اور سب سے زیادہ شکریہ بھی ادا کروں گی ہمارے فرح سعدیہ کو، جو ہم اکثر بہت صرف اسکرین میں دیکھتے ہیں لیکن آج ان کو پشاور میں دیکھے واقعی میں دل خوش ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اینڈ تھینک یو ٹو یو سعدیہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جیسے آپ فرما رہی تھیں، آپ بالکل درست فرما رہی تھیں، اس لیے کہ ہم نے بھی اپنے مذہب کے حوالے سے یہی پڑھا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو آسمانی اور الہامی کتابیں یہ سب ایک ہی، تم سب کا مذہب ایک ہی ہے، اور وہ سب جو ہے دین ابراہیمی کہ ایک ہی جو سلسلہ ہے جو کہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، انتہا پسندی، تعصب، نفرت، عدم برداشت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو محبت سے جیتی جائے گی۔ جغرافیائی حدوں کی حفاظت ہم طاقت سے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ہماری نظریاتی حدود کی بات آتی ہے، جہاں ایک قوم کے تحفظ کی بات آتی ہے، وہاں محبت ہی وہ ہتھیار ہے جو کہ سب سے زیادہ کارگر ہے۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ جب تقسیم پاکستان ہوئی تو پنجاب کی تقسیم میں مسلمان اور سکھ یہ دو لوگ تھے جو کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے گلے شکوے بھی تھے، لیکن پاکستان نے جس طرح سے کرتارپور راہداری کھول کر ایک محبت کا، بین المذاہب ہم آہنگی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور مثال قائم کی ہے، یقینی طور پر یہ محبت کے ذریعے دل جیتنے کی ایک مثال ہے۔ اب میں یہاں پہ دعوت دوں گی اپنے اگلے مقرر کو، جناب سروپ سنگھ، ممبر قومی اقلیتی کمیشن، کے تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے، لیکن درخواست سب سے یہی ہے کہ پلیز مختصر رکھیے گا، اور آپ سب کی بھرپور تالیاں۔
वाहिगुरु अवले अल्लाह नूर उपाए कुदरत की सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। ये मेरे गुरु नानक साहब के अल्फाज है, शायद आप लोग समझे होंगे। जनाब सदर वफा की वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी साहब और आल में बैठे हुए तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद और वेलकम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल कहता हूँ। मैं सरदार स्वरूप सिंह, मेंबर नेशनल मिनॉरिटी कमीशन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला सिख पाकिस्तानी, आप सभी अमन के चाहने वालों को खैबर पख्तूनख्वा की सिख कम्युनिटी की जानब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सिख धर्म की मर्यादा और तरीमात की रोशनी में यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान में जारी अरहमन काविश अमली तौर पर हर तरह की कुर्बानी और माउनियत में कदम ब कदम माउन रहूँगा और सिख धर्म ने हमेशा अमन और ख़िदमत का जज्बा उजागर करने की बेहतरीन मिसालें पेश की हैं, जिनमें भूखों की भूख मिटाना और कमज़ोर तबके की मदद हमारे सिख धर्म का खलासा रहा है और बिनुल मज़हबी हमआहंगी में हमने हमेशा अपना किरदार निभाया है। और आज हम हुकूमत पाकिस्तान के अमन की फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों की तारीफ़ करता हूँ और ये भी यकीन दिलाता हूँ कि हर मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान के साथ देने में सप्यावल में आगे रहूँगा। और ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने टाइम का बहुत पाबंदी से कहा है। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि स्वरूप सिंह साहब के लिए ख़ास तौर पे एक दफ़ा फिर हम तालियां बजा दें। दरख्वास्त तो हम सभी से कर रहे हैं, मगर हमारी दरख्वास्त पे गौर आपने फरमाया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस दुआ के साथ कि तमाम मुकर्ररीन जो तजावीज़ जो सोच सामने लेकर आ रहे हैं, यही सोच हमें अपने मुआशरे में भी अमन की सूरत में, पुरअमन बक़ाए बाहमी की सूरत में और एक ऐसे मुआशरे की सूरत में दिखाई दे जहाँ हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपनी मर्ज़ी से गुजारने का जो इख्तियार है वो अपने पास रखे। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। सो ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे अब दावत दूँगी मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सारा सफदर साहिबा से, मेंबर कौमी अक़लियती कमीशन, के प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और अपने ख़यालात का इजहार फरमाइए। शुरू करती हूँ खुदावंद ताला के बाबरकत नाम से। जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब, कारी रूला मदनी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की कॉन्फ्रेंस का अन्वान एहतराम इंसानियत और बैनुल अक़वामी अल-मज़ाहिब हमआहंगी आजकल के हालात की मुनासबत से है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी जितने भी मुकर्रर यहाँ पर आए, आपने सुना कि हर मज़हब, हर अक़ीदा अच्छाई का सबक देता है, मोहब्बत भाईचारे का सबक देता है और मसीहत जिस मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद ही मोहब्बत और ख़िदमत पर है। अभी जैसे कारी रूला मदनी साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम्स की खिदमत, और उसमें आपने सुना कि मसीही लोगों की खिदमत बहुत ज़्यादा रही। मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, लेकिन हर मज़हब की कंट्रीब्यूशन हमारे पाकिस्तान में सराही जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे जैसे आज के दौर में तरक्की, हम कहते हैं कि ये तरक्की का दौर है, ज़िंदगी की आसाइशें हमारे पास हैं, लेकिन इस अफरा तफरी के दौर में बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं। हम सब इनफरादी, मुआशी, मुआशरती और नफ्सियाती मसाइल में दो चार हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में गुम होकर
اپنی زندگی اور معاشرتی مسائل میں رہ کر کئی ایسے اقدام اٹھا لیتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے خاندان اور معاشرے کے لیے مسائل ہوتے ہیں بلکہ ہمارے ملک اور بین الاقوامی سطح پر بھی زیر بحث اور زیر غور ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، خداوند تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم سب اس سبز اور سفید پرچم تلے ایک ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے خون کا رنگ بھی ایک ہے. احترام انسانیت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک عقیدے میں احترام انسانیت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور ہر مذہب انسانیت اور اچھائی رحم دلی کا سبق دیتا ہے. لیکن انسان اپنے مسائل اور کشمکش کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے. اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ان وجوہات میں ہمارے اقدار کی کمزوری ہے جو کہ خاندانی، معاشرتی اور ملکی سطح پر دیکھی جا سکتی ہیں. اور ان کی بہتری کے لیے ہمارے ملک میں منسٹری آف منورٹی اور ریلیجس افیئرز جو کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر سب مذاہب کو اپنے ساتھ لے کر امن پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اس خدمت کو ہم سراہتے ہیں. پیر نور القادری صاحب کی سوچ تھی کہ تمام مذاہب کو ملا کر نیشنل کمیشن فار مینورٹیز کو بنایا جائے. اور جب سے پاکستان وجود میں آیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہر مذہب، ہر عقیدے کو اس نیشنل کمیشن میں حصہ دار بنایا گیا ہے. ہر ایک عقیدے کو برابری کی نمائندگی دی گئی. خواتین و حضرات، جب ہم اپنے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہیومن رائٹس اور مینورٹی رائٹس کا بہت خوبصورتی سے ذکر ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کئی دفعہ تاخیر ہوتی ہے اور عمل میں نہیں لائی جاتی کیونکہ ہمارے پاس مینورٹی ایکٹ نہیں تھا. قادری صاحب کی سوچ نے نیشنل کمیشن آف مینورٹیز کو یہ ذمہ داری دی کہ ہم لوگ اس مینورٹی ایکٹ کے بل پر کام کریں. اور میں اس پلیٹ فارم سے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ نیشنل کمیشن فار مینورٹیز نے یہ بل ڈرافٹ کیا جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہماری وفاق کے اور صوبائی ہیں ان سب کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا. اس پر ان کی جو رائے آئی ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کو فائنلائز کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ ڈرافٹ منظوری کے لیے سرکاری طریقہ کار کے مطابق پیش کیا جائے گا. اس کے لیے میں قادری صاحب کی بہت مشکور ہوں. خواتین و حضرات، سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہماری عبادت گاہوں کی بہت ضروری ہے اور میں مشکور ہوں اپنی حکومت کی کہ یہ سیکیورٹی اور سیفٹی میجرز ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں. مذہبی پراپرٹیز کے تحفظ کے لیے بھی NCM نیشنل کمیشن فار مینورٹیز حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے. خواتین و حضرات، مسیحت
کی جو خدمت ہے تعلیم اور صحت کے میدان میں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پاکستان میں ہر صوبے میں چرچ اور ان کے ادارے بہت خدمت میں آگے ہیں اور ہمارے بہت سارے لیڈرز انہی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. میں اپنے بہن اور بھائیوں کو یہ ایشورنس دیتی ہوں کہ ابھی بھی ہم پراپرٹی کے تحفظ کے حوالے سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے پلیٹ فارم سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور میں نور الحق قادری صاحب سے درخواست کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو اس صوبے کا سب سے پرانا کالج ہے اس کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں انٹرسٹ لے کر اس کو آگے بڑھائیں. خواتین و حضرات، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے باشندے ہیں اور ہم اسی گھر میں رہتے ہیں اور ہمیں جو تحفظ ملا ہے وہ ملتا رہے گا. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سب مثبت سوچ رکھیں، اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کو عزت اور قدر کی نظر سے دیکھیں اور ہر عقیدے کو اپنے عقیدے کے برابر عزت دیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے قومی اقلیتی کمیشن کے حوالے سے جس طرح سے باتیں کی، اٹس ہارٹننگ ٹو نو کہ ایکٹ کا قیام ہو یا پھر قومی اقلیتی کمیشن کا قیام ہو، بہت سارے ایسے حوصلہ افزا اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس کو بڑھانے میں مدد ملے گی. اور ہم سب جانتے ہیں جس صوبے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاا پر بھی اگر ہم بات کریں تو بدھ مت کی تہذیب کے آثار کتنے پرانے ہیں. پاکستان جہاں پر کہ موئنجو دڑو، گندھارا اور اس کے ساتھ ساتھ مہر گڑھ سویلائزیشن جو 7000 سالہ پرانی تاریخیں ہیں، اور یہ تمام تہذیبیں جو ہیں یہ یہیں پر بسنے والے لوگ تھے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاہب کے مختلف تفریق کے اور مختلف کلچرل ڈفرینسز کے باوجود بڑے پیار محبت سے رہتے تھے. سو انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے ہمارا ایک تہذیبی ورثہ بھی ہے، کھویا ہوا ورثہ، جسے ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی، زندہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. میں اس وقت یہاں پہ دعوت دوں گی ممبر قومی اسمبلی روی کمار صاحب سے کہ ممبر صوبائی اسمبلی روی کمار صاحب کے تشریف لائیے سر اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر ٹو ویلکم روی کمار صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی. گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشورا گرو ساکشات پرم برہم تسمے شری گرودیو نمः. شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. مہمان خصوصی جناب پیر نور الحق قادری صاحب، سوری آج میرا گلا بھی خراب ہے، تمام پارلیمانی سیکرٹریز، وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی، سینیٹر صاحبان، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر جناب وزیر زادہ صاحب، تمام ایم پی اے صاحبان، جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بشپ صاحب آئے ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے ممبر عزیز ممبرز جو ہیں جو قومی کمیشن برائے اقلیتی امور، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ سب کو خواتین و حضرات السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال اور گڈ آفٹرنون. میں سب سے پہلے پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بین المذاہب ہمانگی کا پروگرام جو ہے وہ پشاور میں منعقد کیا ہے. اور میں تمام جو شرکاء یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ایک خصوصی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ سب کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کریں ہمارے پیر صاحب کو کہ انہوں نے یہ پروگرام یہاں پہ
ہر سال کی طرح یہاں پہ کیا ہے، کیونکہ میں پھر آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں. آپ سب کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں مذہبی امور جو ہر سال یہاں پہ پروگرام کرتی ہے ان کے لیے سر ہم آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اقلیتوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے. یہ پروگرام جہاں بھی پاکستان میں جہاں بھی بین المذاہب ہمانگی کا پروگرام ہوتا ہے یہ ہمارے اقلیتوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ رویہ ہے جو ہماری میجورٹی ہمارے مائنورٹی کے لیے جو ہے وہ دکھاتی ہے. وہ بیہیویئر ہے کہ پاکستان میں جو ہماری مسلم برادری ہے وہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھتی ہے، اور یہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں اگر گھر میں دو بھائیوں کا رویہ اگر ڈیفرنٹ ہو تو وہ گھر نہیں چل سکتا. یہ تو پھر پورے پاکستان کی بات ہے، پوری دنیا کی بات ہے، مختلف مذاہب کی بات ہے، ڈائیورسٹی کی بات ہے کہ وہ ملک کیسے چلے گا جہاں پہ بین المذاہب ہمانگی ہی نہ ہو، انٹرفیتھ ہارمنی ہی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے پروگرامز تمام ڈسٹرکٹس میں بھی ہونے چاہیے اور تمام یونین کونسلز لیول پہ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا دن ہے. ایک وہ دن تھا 11 اگست کا جب 11 اگست سے پہلے 1947 سے پہلے ایک کانسپائریسی تھی اور پاکستان کے جو مسلم کمیونٹی تھے وہ جشن منا رہے تھے اور ہمارے لوگ افسردہ تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا مسلمانوں کا ملک ہے. پھر قائد اعظم جیسے لیڈر نے 11 اگست کو جو اپنی سپیچ کی اس میں واضح کر دیا کہ پاکستان ہم تمام مذاہب کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن ہمارے لیے جو ہے جشن آزادی کا دن تھا 11 اگست. تو اس کے بعد میں بات کروں گا ہماری گورنمنٹ کی، عمران خان کی. اسپیشلی عمران خان نے کئی دفعہ اپنی سپیچ میں تمام مائنورٹیز کے لیے VIP کا ورڈ استعمال کیا. میں ریلیجیس مائنورٹیز کی بات کروں گا. بعض اوقات اقلیت کا ورڈ ہمارے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے، لیکن میں ریلیجیس مائنورٹیز کی بات کروں گا کہ عمران خان نے VIP ڈکلیئر کیا اپنے کئی اور اپنے اقدامات سے ثابت کیا، اور ان کے تمام کیبنٹ کے نمائندے جس میں پیر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ رویہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں پریکٹیکل باتیں کروں گا، کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا. میں سب سے پہلے بات کروں گا کرتارپور کوریڈور کی. یہ ایک ایسا پروگرام تھا، کوریڈور تھا، جس سے عمران خان نے نہ صرف پاکستان کے سکھوں کے بلکہ پوری دنیا کے سکھوں کے جو ہے وہ دل جیت لیے. یہ رویہ تھا، اسی کو ہی بین المذاہب ہمانگی کہتے ہیں، اسی کو ہی پاکستان کی ترقی کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ رواداری اور محبت کہتے ہیں. یہ رویہ ہے جس سے آج عمران خان پوری دنیا میں مشہور ہے. پھر میں دوسری بات کروں گا پرویز خٹک صاحب کی. پرویز خٹک صاحب نے پچھلے سال جو ہے ہمارے ایک مندر کی جو افتتاح کیا تھا نوشہرہ میں، اور کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. دیکھیں یہ رویے ہی ہوتے ہیں. یقین مانیں جس دن پرویز خٹک نے افتتاح کیا ہمارے مندر کا، میرے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور بھی جو ہے محبت بڑھ گئی. کیونکہ یہ رویہ ہمیں بڑا پسند آیا نان مسلم کمیونٹی کے لیے. پوری دنیا میں اس چیز کو سراہا گیا. میں آج اس پلیٹ فارم سے مودی کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بھی جا کے کشمیر میں اور انڈیا میں مسجدوں کا افتتاح کریں، تب ہمارے آپ دل جیتیں گے، ورنہ آپ دل نہیں جیت سکتے ہمارے. یہ وہ رویے ہوتے ہیں جو دنیا میں اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پراکسی وار ہے، لوگ یہ رویے دیکھتے ہیں. یہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی کہیں پہ ہو جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ وہ رویے اگر ہم آج محبت نہیں کریں گے ہم پوری دنیا میں ایکسپوز ہو جائیں گے. ہم لوگ جو ترقی کی راہ پہ چل پڑے ہیں ہم پھر 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام پاکستان کے ہر کونے میں ہونے چاہیے. میں بات کروں گا اس کے بعد ہندو دھرم کی. اپنے دھرم کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بین المذاہب ہمانگی کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہمارے دھرم کے بارے میں سیکھیں، ہم آپ کے دھرم جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے بارے میں سیکھیں. ہندو دھرم میں جو پرنام کیا جاتا ہے نمستے کیا جاتا ہے جھک کے، جس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو جھک کے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، جھک کے میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. یعنی امن پسند دین جو آپ اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کی سلامتی جھک کے مانگتا ہوں، نمن کرتا ہوں، آپ کو نمستے کرتا ہوں. یہ سب سے پہلے ہماری روایات میں، ہمارے مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کی سلامتی چاہیں، امن چاہیں، کسی کو نہ چھیڑیں، کسی کے بارے میں بری بات نہ کریں. اس کے بعد اگر جس نے سمپورن رامائن پڑھی ہو، ہمارے علماء کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اسکالرز بھی بیٹھے ہیں، ہمارے جو فل رامائن ہے اس میں بھگوان رام جی کا جو کریکٹر ہے پورے رامائن میں وہ آپ پڑھ لیں. وہ کیسے راجہ تھے، وہ کیسے بیٹے تھے، وہ کیسے حکمران تھے. انہوں نے اپنے ماں کی ایک حکم کی خاطر اپنا تخت و تاج
کو ٹھوکر مار دی اور 14 سال کے لیے بنواس چلے گئے، صرف اپنی ماں کی ایک بات کو پوری کرنے کے لیے، صرف اپنی ماں کی ایک بات کو پوری کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگر اس کے بھائی لکشمن کی ہم بات کریں تو جب ہماری ماتا تھی سیتا، اس کا اغوا ہوا، اس کا ہرن ہوا، جب وہ کڈنیپ کی گئی تو راستے میں جب ہنومان جی کے ساتھ وہ جا رہے تھے اس کی نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے تو راستے میں ان کی جوتی ملی۔ ہنومان جی نے پوچھا لکشمن یہ جوتی کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ سیتا ماتا کی ہے۔ جب تھوڑا سا آگے گئے ان کو ہاتھ کی ایک انگوٹھی ملی، اس نے کہا یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ اس نے کہا سیتا ماتا کی ہے۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھے ہنومان جی کو ناک کی ایک نتنی ملی، ناک کی ایک نتنی۔ اس میں جب اس کے بعد ہنومان جی نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے، اس نے کہا ہنومان جی ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی بھابھی کو کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں دیکھا، اس لیے مجھے اس کی ناک کی نتنی کا نہیں پتا۔ یہ عورت کا احترام ہمیں رامائن میں سکھایا گیا ہے۔ اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں کہ ہندو دھرم میں کیا کیا سکھایا گیا، پریکٹیکلی جو چیزیں ہمیں دیکھی گئیں، امن کے علاوہ، محبت کے علاوہ، رواداری کے علاوہ ہمارے مذاہب نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا۔ اب اسلام کی طرف آتے ہیں۔ میں اس طرح کیونکہ ہم اسلامیات بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسلامیات کی طرف آتے ہیں۔ میں نے جہاں تک اسلامیات پڑھی ہے حقوق البات کا ذکر کیا گیا، حقوق المسلمین کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر حقوق المسلمین کا ذکر کیا گیا ہوتا تو شاید ہم سارے یہاں پہ آج نہ بیٹھے ہوتے، یہ دن نہ منا رہے ہوتے۔ حقوق العباد کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ آپ نے یکساں سلوک رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں پر۔ اور یہ آج پیر صاحب میں خراج تحسین دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کی وہ کریڈٹ نہیں لے رہے، آپ ایسے کام نہیں کرے جس سے حکومت، آپ نے دل جیت لیا ہمارا اور اپنے اللہ کا حکم آپ مان کے یہاں پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ کا میں پھر سے بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جب سروپ صاحب نے 2 منٹ میں اپنی تقریر ختم کی، سب نے خوش ہو کے تالیاں بجائیں۔ میں نے اس لیے تالیاں بجائیں کہ میں نے کہا میں 3 منٹ آپ کے میں کھا جاؤں گا، آپ نے 2 منٹ بات کی ہے تو میں 8 منٹ بات کروں گا۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر بات کروں گا۔ ٹو بی ویری کوئکلی، ہماری گورنمنٹ نے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو دیکھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، ہماری گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ فیسٹیولز کا آغاز کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بہت ٹائم سے ہمارے تمام فیسٹیولز مناتی ہے، جس میں دیوالی، کرسمس، ہولی، یہ سارے پروگرامز ہیں، اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کے بڑے بڑے وینیوز پر یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی کو دیکھتے ہوئے صوبائی گورنمنٹ نے بھی ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دیوالی، ہولی فیسٹیول، تمام فیسٹیولز کا آغاز کیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات لوگ ہم پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے پیسے رکھتے ہیں فیسٹیولز پہ، لیکن آج پوری دنیا میں دیکھیں تو پاکستان ٹاپ پہ جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ہمارے درمیان بین المذاہب ہم آہنگی ہے، ٹاپ پہ جا رہا ہے پاکستان۔ انڈیا کو دیکھیں، وہاں پہ ظلم، بربریت پوری دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بربریت کا جو انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر لیا ہے مودی نے۔ میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا ہندو ہے کہ اپنے رام کی، اپنے پیغمبر کی بات تک نہیں مانتا اور جو ظلم کر رہے ہیں انڈیا اس پہ اندر، جو کشمیر پہ ہندو مسلمان ہیں اور جو ہندو برادری ہے وہ بھی ان سے تنگ ہے، جو کرسچن ہے وہ بھی انڈیا میں تنگ ہے، سکھ آئے دن جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو مودی کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے سیکھے، اس قسم کے پروگرام کوئی یہاں پہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، روایت ہے پاکستان کی شروع سے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں اپنے جو مسلمان بھائی ہیں خیبر پختونخوا کے، میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 3 بڑی جنگیں ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں، 3 بڑی جنگیں، 47 کی، 65 کی اور 71 کی، یہ جنگیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی مسلم پٹھان نے ہمیں کہا ہو کہ آپ اس ملک سے نکل جاؤ، ہمارے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے یہاں پہ فائٹ کیا کہ نہیں آپ اس ملک کے باشندے ہو۔ دیکھیں کوئی بھی ملک ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ دنگے فساد نہیں ہوں گے، کیونکہ مخالفین طاقتیں بھی لگی ہوتی ہیں۔ پاکستان جب ترقی کی راہوں پہ چلنے لگا تو لازمی بات ہے، سی پیک ہے یہاں پہ، بڑی چیزیں، بڑی ایسی طاقتیں جو پاکستان کو آگے نہیں جانے دیتی، اس قسم کے انتشار پھیلائیں گی۔ لیکن گورنمنٹ اور ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ٹیری مندر کرک میں دیکھا اور بھونگ شریف رحیم آباد میں دیکھا، اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو سزا ملنی چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں سے یہاں ریکویسٹ ہے، دیکھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھے گی تو ایک ہندو بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیا میرے مندر پہ انگلی اٹھے گی آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں کھڑے ہوں گے نا؟ یہ اویئرنیس ہے، میں اپنے مسلمان بھائیوں میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نہ نکلیں، مائنورٹی ہیں، لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ غلط کو غلط کہیں، اگر اسلام میں ہے
اس طرح کی چیز مجھے پتہ ہے اسلام میں نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے ہمارے ساتھ. اسی کو بین المذاہب ہمانگی کہتے ہیں. صرف یہاں پہ لکھا گیا ہے جو ورڈ بین المذاہب ہمانگی, اس کا صرف دیواری مطلب نہیں نکالا. ہم نے اپنے تمام اقلیتوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے. ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں, ہم جیسے ریاست کی طرف دیکھتے ہیں, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ریاست بڑا زبردست کام کر رہی ہے. ہماری گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی انٹرفیتھ کانفرنس یہاں پہ رکھی تھی 3 دن کی. جو نوجوان تھے ہمارے, ہم نے سارے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں سے بلایا تھا, ہم نے مدرسوں سے بلایا تھا, تاکہ ایک نچلی سطح پہ جو ہے انٹرفیتھ ہارمونی جو ہے وہ آگے پھیلے. میں آخر میں اپنی جو سننے والے ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, شائقین ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصول دیکھیں اپنی زندگی کے رکھنے ہوں گے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں پاکستان کو ترقی دینی ہے تو 3 چیزیں ہیں. آپ کے پاس نالج, انفارمیشن اور ٹالرنس. یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہوں پہ چل پڑا ہے, یہ آگے بھی چلے گا. نالج آپ کو, جو بھی ہمارے یہاں پہ دینی بھائی بیٹھے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ بہائی کمیونٹی کے ہیں, اگر ان کا اپنی کتاب پہ نالج ہوگا, وہ اوتھینٹسٹی ہوگی, تو کبھی بھی آپ لوگ غلط کام نہیں کر سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب جو ہے, کوئی بھی کتاب کوئی نگیٹو چیز نہیں سکھاتی. اگر آپ کا نالج اپنی کتاب پہ عبور حاصل ہے, آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ گیتا پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اور بہتری آئے گی اس ملک میں. سیکنڈلی, انفارمیشن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے یہ کتابیں, تو آپ نے انفارمیشن وہ لینی ہے جو اوتھینٹک ہو. آئے دن فیس بک پہ جو ہے کوئی بھی ایسی غلط انفارمیشن آ جاتی ہے تو ہم اس پر بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. پہلے تصدیق کرنی چاہیے. اسلام میں بھی ہے, تمام مذاہب میں, ہندو دھرم میں بھی ہے کہ آپ پہلے دلیل جو ہے اس کی تصدیق کر لیں, اس کے بعد پھر آگے دیں. تیسری چیز ٹالرنس ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو برداشت سب سے اہم چیز ہے جو کہ آگے آپ کو لے کے جائے گی. برداشت کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر برداشت نہیں ہے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے میں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیر صاحب آپ کو, تمام ڈپارٹمنٹ کو, اور آخر میں التجا کروں گا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہم تمام مذاہب کو گلدستے کی طرح جو ہے وہ سچ کر اکٹھے کام کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. لیکن آن اے ویری لائٹر نوٹ, جب ہم اپنے مقررہ وقت سے زیادہ لیتے ہیں تو ہم اپنے بہت سارے دوسرے مقررین کی وہاں پر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. سو جب ہم ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں, برداشت کی بات کرتے ہیں, مساوات کی, برابری کی بات کرتے ہیں, تو پھر وقت کی پابندی کا بھی ضرور خیال رکھیے تاکہ تمام لوگوں کو اپنے اظہار خیال کا یکساں موقع جو ہے وہ مل سکے. ہمارے لیے سب برابر ہیں, ہم سب کی بات کو سننا چاہتے ہیں, سب کی بات پہ توجہ دینا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات, اب میں جس مہمان کو یہاں پہ بلانے جا رہی ہوں, ہماری ان سے روحانی نسبت کہہ لیں, محبت کہہ لیں, عقیدت کہہ لیں, اس لیے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور نجاشی نے جس طرح سے ویلکم کیا تھا مسلمانوں کو, اور پھر وہاں سے لے کر قیام پاکستان کے وقت ووٹ دینے کا وقت آیا, تو مسیحی برادری نے جو کردار ادا کیا ہے, ڈاکٹر سارہ صاحبہ آپ کہہ رہی تھیں, ہم تہہ دل سے مشکور ہیں اقلیتی اپنی مسیحی برادری کے کردار کی, قیام پاکستان سے لے کر پاکستان کے استحکام تک. اب میں دعوت دوں گی آج کی اس کانفرنس میں بشپ ہمفری سرفراز پیٹر, بشپ آف پشاور سے, کہ تشریف لائیے, اور درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ اگر آپ اپنی سوچ کا اور خیالات کا اظہار فرما سکیں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, پلیز ویلکم بشپ ہمفری سرفراز پیٹر, بشپ آف پشاور. خدا بزرگ برتر کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام. شکر گزار ہیں خدا پاک کے کہ خدا پاک اپنے ایسے وسائل مہیا کرتا ہے اور ایسے لوگ مہیا کرتا ہے کہ جن کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھیں اور بہتوں کے لیے ہم لوگ ایک خوشی کا, تازگی کا اور برکت کا باعث بنیں. آج یہ سارا کام پیر صاحب نے کیا ہے. پیر صاحب آپ کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار کہ آج آپ نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے. تمام آئے ہوئے مہمانوں کے لیے شکر گزاری. معذرت خواہ ہوں میں لیٹ آیا کیونکہ آج اتوار کا دن ہے اور مجھے خطبہ دینا ہوتا ہے, تو خطبہ دے کے میں بھی آیا ہوں. سب سے جو ضروری بات ہے آج کے اس پروگرام کی وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی حکومت کی اور اپنی وزارت کی, اپنے پیر صاحب کی, وزیر زادہ کی بھی, اور کہ
ان کی وساطت سے جو ہم بات کر رہے ہیں احترام انسانیت کی، بہت علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کہ اکثر خطبے بھی دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. میں صرف جلدی سے بتانا چاہوں گا کہ احترام انسانیت کی برکات بہت زیادہ ہے، بہت برکتیں ہیں خدا پاک کی. سب کو پتہ ہے اپنے مذاہب میں کہ ہمیں مذہبی ہم آہنگی کتنی ضروری ہے. ہم نے کس طریقے سے ایک دوسرے کے آنسو پہنچنے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے، کس طریقے سے اپنے ایک دوسرے کو آگے لے کے جانا. وجہ اس لیے کہ میں اور آپ پہلے چاہتے ہیں کہ میرا خاندان، میرے بچے، میری فیملی، میرا علاقہ، میرے ہمسائے، میرے رشتہ دار اور میرا ملک ترقی کرے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے. احترام انسانیت کی سب سے بڑی مثال جو ہے کریشن آف پاکستان ہی ہے، پاکستان کا بننا ہی ہے. اس وقت پاکستان کی جو آل انڈیا کی منورٹیز تھی، جس میں مسلمز بھی تھے، سب نے مل کے ایک خوبصورت ملک کی بنیاد ڈالی. احترام تھا ایک دوسرے کے لیے اور ایک خوبصورت ملک بن گیا. اب احترام انسانیت کی ایک اور بہت زبردست، اگر تسلی سے میری بات سنیں، 1 منٹ 2 منٹ میں ختم کروں گا. سب سے بڑی مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے مذہبی ہم آہنگی سے، کہ مذہبی ہم آہنگی میں احترام انسانیت بہت ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیتا ہے. 2008 سے لے کے 2020 تک کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک پروگرام رکھا ہے اور اس میں انہوں نے 6 ملکوں کو شامل کیا ہے. اور ان 6 ملکوں میں ہے ازبکستان ہے، اس میں فلپین ہے، اس میں ویتنام ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے، اس میں انڈیا ہے، اور اس طریقے سے 6 ممالک ہیں. اس کے بیچ میں انہوں نے 6 ممالک کو شامل کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم آہنگی کو بڑھایا جائے. اور اس کے لیے انکلوسیوٹی ایک لفظ ہے کہ سب کو اکٹھا لے کے چلنا، سب کو اکٹھا لے کے چلنا اور سب کو آگے لے کے جانا. ان 6 ممالک میں انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس پہ تجربہ کیا ہے. اور آج اگر ہم ان ممالک کو دیکھیں تو ان کی معاشی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، معاشرتی حالت ان کی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، ان کی عدلیہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، ان کی سیکیورٹیز. ان 6 ممالک کے ساتھ ڈیپلی بالکل دل صاف کر کے بغیر کسی کی طرفداری کیے ان کی ذرا اسٹڈی کرنا، ان اپنا ڈالر دیکھنا، ہمارا کدھر ڈالر ہے اور ان 6 ممالک کا ڈالر کدھر پڑا ہوا ہے. تو جو یہ برکات ہیں ہم آہنگی کی اور احترام انسانیت کی، جب ہم اکٹھے چلتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے ایک ایک شخص کو ہوتا ہے، ایک ایک خاندان کو ہوتا ہے جو کہ اس میں اکٹھے چلتے ہیں. خدا کرے کہ میرے اور آپ کے مذاہب، ہم سب کے مذاہب ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسانیت کی کتنی قدر کرنی ہے. اس کی سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شبیہ پہ پیدا کیا ہے. جب ہم ایک انسان کی قدر کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہم اللہ پاک کی قدر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں. اگر خدا چاہتا تو ایک ہی قسم کے، ایک ہی رنگ کے پھول ہوتے، خدا چاہتا ایک ہی قسم کے درخت ہوتے، خدا چاہتا ایک ہی قسم کے مذاہب ہوتے. وہ چاہتا ہے کہ مختلف مذاہب ہوں اور میں اور آپ صبر سے، برداشت سے، خوشی سے ایک دوسرے کا احترام کریں اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی برکات ہیں، جیسے میں نے ان 6 ملکوں کا بتایا، ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں. معاشی سیکیورٹی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ملک، اور سب سے زیادہ جو ترقی پہ گیا ہے ازبکستان گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے. باقی انڈیا نیچے ہے سب سے، لیکن اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، فلپین ہے. یہ ممالک ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی انکلوسیونیس پہ ایک بڑی زبردست اسٹڈی ہے. سب کو ساتھ لے کے چلنا، خدا تعالیٰ بڑی برکتیں دیتا ہے. اور احترام انسانیت کی جو برکات ہیں، میرا اور آپ کا مذہب مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. دراصل ہم خدا کی احترام اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کرے آج کی کانفرنس جو منعقد کی ہے پیر صاحب نے، اپنی بڑی شوق سے ان کے لیے تہہ دل سے شکر گزاری کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہیں
کہ خدا تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور اس قسم کی بہت ساری کانفرنسیں اور بھی ہوں، تاکہ سب سے بڑی بات ہے اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں. ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں، کیوں کسی سے کم رہیں، آگے بڑھیں، مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کے آنسو پہنچیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور مل کے آگے بڑھیں. خدا تعالیٰ بھی خوش اور معاشی طور پہ بھی ہم لوگ سارے خوش ہوں گے. خدا تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے نام کے لیے استعمال کرتا رہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ بشپ صاحب. اور آپ نے صحیح فرمایا، ہم سب بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں اتحاد میں، اتفاق میں برکت ہے. جہاں پر اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے وہاں پہ برکتیں ہوتی ہیں. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک میں ایک اور ارشاد جو کہ ہمارے سامنے رہے، الفتنۃ اشد من القتل. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فتنہ، فساد، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش، جنگ، اس کو ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے مصیبت بھی قرار دیا ہے، اور قتل سے بدترین بھی قرار دیا، اور اس کی سرکوبی کے لیے ہر طرح کی عوامل جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی دیا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، بغض اور ایک دوسرے کے لیے جسے کہنا چاہیے برے جذبات رکھنا اور پیدا کرنا بھی ایک فتنہ ہی ہے. اب میں یہاں پہ دعوت دینے جا رہی ہوں مولانا طیب قریشی صاحب، خطیب جامع مسجد محافظ خان پشاور، کہ مولانا طیب قریشی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. خواتین و حضرات، آپ تھک تو گئے ہوں گے، لیکن آپ کی تالیاں جو ہیں وہ اس کانفرنس میں آپ کی دلچسپی کی عکاس ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام جناب حضور قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور، اس حال میں بیٹھے ہوئے علماء کرام، تمام مذاہب کے، ادیان کے بزرگان، زعماء، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے جناب نور الحق قادری صاحب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جب سے وہ وزارت مذہبی امور کا قلمدان ان کو سونپا گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک نئی روح ڈال دی ہے اس وزارت کے اندر. میں کم از کم 2-3 سال جتنے ابھی تک گزرے ہیں، اس میں جتنے بڑے پیمانے پہ مشاورتیں وہ بین المسالک اور بین المذاہب کے حوالے سے ہوئی ہوں، علماء کرام کے ساتھ، تمام مذاہب کے جتنے علماء ہیں ان کے ساتھ، اور پھر مختلف مواقع پہ اجتماعات اور اس طرح کی کانفرنسز، یقیناً اس سے پاکستان کا ایک امیج جو خراب تھا یا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، الحمدللہ اس کا ایک سافٹ امیج واپس بحال کرنے میں اس میں بڑی مدد ملی ہے. اور یہی اس کے ثمرات ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. چونکہ وقت کی پابندی کا کہا گیا ہے، میں تو وہ کہوں گا جو فی البدی جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ایک تو میں محترم وزیر صاحب سے یہ بھی ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بشپ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وزیر زادہ صاحب رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جتنے مذاہب کے حضرات ہیں سب اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے مدرسے جامعہ اشرفیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس منعقد کی. پھر اس کے بعد پورے صوبے کے لیول پہ ہم نے جامعہ اشرفیہ میں ہمیں پیار ہے پاکستان سے کے نام سے ہم نے منعقد کی. پھر ہم نے بشپ صاحب اس میں موجود تھے، ان کا چرچ ہمارے ساتھ اس میں شریک رہا. پورے صوبے کی جتنی بین المذاہب ہماری جتنی کمیونٹیز ہیں، خواتین کی 2 روزہ کانفرنس پشاور میں رکھی گئی، اور وزیر زادہ صاحب کو ہم نے اس میں دعوت بھی دی تھی. صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے اظہار یکجہتی کریں، اور جو گلے شکوے رہتے تھے یا ہوتے تھے کہ بھئی جیسے روی کمار صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے ہماری وہ اکثریتی ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں یعنی وہ بھی کھڑے ہوں شانہ بشانہ، تو ہم نے اسی وجہ سے وہ ساری تقاریب منعقد کی. تاریخی مسجد محابت خان میں باقاعدہ ہماری ہندو کمیونٹی سے خواتین آئیں
اور ہم نے انہیں وہاں خوش آمدید کہا، انہیں الاؤ کیا، اور یہ جو ایک تاثر تھا، پرسیپشن تھا کہ بھئی کوئی مذہبی لوگوں کی طرف سے کوئی سختی پابندی ہے تاکہ وہ زائل ہو اور حقیقی چہرہ جو ہے اور حقیقی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، جہاں پہ آپ دیکھیں ملک بگڑ گئے، ملک ویران ہو گئے، وہاں کوئی کسی کا نہیں پوچھتا کہ یہ کس مذہب سے ہے، سب رل جاتے ہیں۔ تو پاکستان کا استحکام اور مستحکم پاکستان جو ہے اس کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور جتنے ہمارے بزرگان گفتگو کر رہے تھے، کسی مذہب کی تعلیم کے اندر یہ نہیں کہ وہ کسی جگہ یہ الاؤ کرے کہ انسان کو ضرر پہنچایا جائے، انسان کو قتل کیا جائے۔ جانوروں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو انسانوں کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ مذہب کو بلیم کرنے والے یا مذہب کو الزام دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ساری خرابی جو اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہے اور جہاں پہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو پسندیدہ نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، اس میں سارا قصور جو ہے وہ انسانوں کا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ساری دنیا اس وقت جو ہے اضطراب کا شکار ہے۔ انسانیت یہ تسلیم کرے، جیسے شروع میں قاری صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت انسانوں کو دی، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی انسانوں کو دی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکومت، بادشاہت، سب کچھ تو انسانوں کو دی، لیکن آج انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی چیز کی کمی دنیا میں نہیں رکھی گئی، ساری کی ساری چیزیں، یہ سمندر دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ساری کی ساری انسانوں کے لیے انسانوں کو عطا کی گئی۔ اب یہ ذمہ داری انسان کی تھی کہ انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نظام حکومت اس زمین کا وہ چلائیں، اور انسانوں نے اس کی منصفانہ تقسیم میں کوتاہی کی، کمی کی، اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے مذہب کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم مذہب کوئی دہشت گردی کے ساتھ جوڑیں تو 6 لاکھ جو عراق میں مر گئے اس کو کیا نام دیں؟ اسی لیے اچھی بات یہی ہے کہ سارے لوگ، سارے مذہب یا سارے جو کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، سب کے سب برے نہیں ہیں۔ جس بندے نے برا کیا ہے اس کی برائی اس کی حد تک ہی رکھیں، تو اسی طرح نظام بھی چلے گا۔ الحمدللہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں خصوصاً ہم اور بشپ صاحب تھے، قاری روح اللہ مدنی صاحب تھے، پریس کلب میں گئے، برما کی صورتحال پہ ہمارے ساتھ تمام مذاہب نے اظہار یکجہتی کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گستاخانہ خاکے تھے جس سے مسلمانوں کو بڑا دکھ اور تکلیف بھی ہوئی اور تکلیف میں تھے، بشپ صاحب آگے آئے اور ہارون صاحب بیٹھے ہیں، تمام مذاہب کے یہ حضرات آئے ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے پریس کلب میں بیٹھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھے ہو کے اس کے لیے قرارداد مذمت پیش کی۔ اور یہ بھی ایک روایت اللہ کے فضل سے پشاور میں ہے کہ عید کے مواقعوں پہ، آپ کے کرسمس کے مواقعوں پہ مدرسوں میں آنا جانا، مسجد میں اور ہمارا چرچ میں آنا جانا، یہ اچھی روایات ہیں جو ہمارے بزرگ جو پہلے سے اس پہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے قائم رکھی ہیں، اور الحمدللہ وہ جاری و ساری ہیں۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا طیب قریشی صاحب۔ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے، اسلاموفوبیا بھی ایک ایسی شکل ہے دنیا کے سامنے جہاں پر مذہب کو استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسی ٹارگٹنگ کو ہم نے روکنا ہے کہ نفرت، تعصب کا راستہ روکا جا سکے۔ خواتین و حضرات، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں،
اللہ کا پیغام لے کر, اور وہ پیغام جو ہے جہاں وننس آف گاڈ کا پیغام اور اس کے ساتھ ساتھ احترام انسانیت کا پیغام. لیکن علامہ اقبال نے کیا خوب فرما دیا کہ مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. سو مذہب میں غلطیاں نہیں ہیں, غلطیاں پیروکاروں میں ہیں کہ ہم اپنے مذہب جو ہیں اس میں اپنا ہی ایک مذہب بنا لیتے ہیں. خواتین و حضرات, اب میں یہاں پہ دعوت دوں گی آج کی اس کانفرنس جو کہ احترام انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ہے, سینیٹر گردیپ سنگھ سے, کہ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. واحگرو جی کا خالصہ, واحگرو جی کی فتح. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ست سری اکال, شپاتا, گڈ مارننگ. میں جناب پیر نور القادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے کے پی کے خیبر پختونخوا میں ایک اہم پیغام لے کے آئے ہیں. تو اس پیغام کی وجہ سے ہم ادھر تمام مذاہب کے لوگ جو مذہبی پیشوا ہیں اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں, میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی. اور اس کانفرنس کا انعقاد جو ہمارے مذہبی احکامات اور جو مذہبی باتیں ہیں تو ہر پیروکار نے تو کر دیے ہیں. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مذہبی جو باتیں ہیں انسانیت کے لیے, تو انسانیت ہمارے بابا گرو نانک صاحب نے 550-600 سال پہلے اس دھرتی پہ اس کا جنم استان بھی ہے, اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہے کہ اس نے تمام مذاہب اور تمام انسانیت کی بات کی ہے. اس نے مذہب کی بات نہیں کی ہے. اس نے اپنے درس میں اور اپنے جو پرچار ہیں اس میں اس نے صرف انسانیت کی بات کی. آج ہمیں اس پہ خوشی ہے کہ ہم اس دھرتی سے ہیں کہ اس میں بابا گرو نانک کا جنم استان ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور بات ہوتی ہے اسلام کی, تو اسلام میں جو ہمارے مذاہب کے لیے, جو ہمارے منارٹیز کے لیے جو احکامات ہیں, تو اس سے تمام جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں وہ اس سے خوبی آگاہ ہیں. اور اس پہ ہم جتنی بھی باتیں کریں گے تو وہ باتیں ختم نہیں ہوگی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں کہ ہم جب مذہب کے بارے میں آتے ہیں تو مذہب کے اینڈ میں جو ہم عبادت کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہم اسلام میں جو ہم نے سیکھا ہے اور دیکھا ہے, تو اس میں یہی بات ہوتی ہے اینڈ میں کہ وہ اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اچھی راہ پہ چلنا, خدا ان کو اچھی راہ پہ چلائے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اسلام میں ہم انسان برابر ہیں. تو یہ انسانیت کی بات ہو گئی. اور مذہبی ہم آہنگی کی بات کریں تو ہم ایک بہادر قوم ہیں. ہم نے دنیا میں سب کو سکھا دیا ہے اور دکھا بھی دیا ہے کہ ہم ایک پرعزم قوم ہیں, ہم ایک ہیں, اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ منارٹی کے لیے دنیا میں کسی جھنڈے میں بھی ان کے لیے ایسا نہیں ہے. آج خدا نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے کہ اس میں منارٹی کا جھنڈے میں حصہ ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. تو میں اپنے تمام منارٹی کے بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک اچھا ملک ہے اور یہ ہماری اچھی دھرتی ہے اور یہ دھرتی ہماری ماں ہے. اس کے لیے ہم ہر کسی اس پہ لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے اور اپنی مال اور جان کی قربانی دینے کے لیے ہم ہر فورم پہ تیار ہوں گے. اور جس طرح ہمارے عمران خان صاحب, جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, اس کا جو ویژن ہے, اس کی جو سوچ ہے, وہ ہمارے بابا قوم سے ملتی ہیں. اور اس نے جو فرمایا تھا کہ ہم اپنے مذہب کے جو مذہبی ہمارے گردارے ہیں, مندر ہیں, چرچ ہیں, مسجدیں ہیں, اب اس میں آزاد ہیں, اپنی عبادتوں میں اب جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. آج وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے دکھا دیا کہ ہمارے لیے کرتارپور کوریڈور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کتنا ایک عظیم شان دنیا کو اس نے دکھا دیا ہے
کہ میں نے اپنے منارٹی جو سکھ برادری کے لوگ ہیں ان کے لیے میں نے ایک کرتارپور کوریڈور کھول دیا ہے. تو ہمارے دلوں کی خوشی ہے آج. ہم اس پہ ہمارے جو بھائی تھے انڈیا میں رہ رہے تھے وہ نہیں آ سکتے تھے, وہ دور سے اس کا درشن کرتے تھے اور ان کو دکھ ہوتا تھا. آج ہم مودی کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں اور دنیا کو ترقی دیں, اور دنیا میں امن بھائی چارہ ہونا چاہیے, ملک میں نہیں ہونا چاہیے. ہم دنیا کی بات کریں گے تو دنیا میں ہم مودی صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مودی صاحب آپ نے جو اقدام اٹھائے ہیں کشمیر میں اور جو اقدام آپ کر رہے ہیں, جس جگہ پہ آپ نے دہشت گردی پھیلائی ہیں اور RSS کے حساب سے آپ دہشت گردی کرانا چاہتے ہیں تو وہ بند کر دیں, اور انسانیت کی ناطے آپ ایک ہو جائیں. آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ کو کہا ہم 3 قدم بڑھائیں گے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آپ اس سے کچھ سبق سیکھیں. آج امریکہ بھی مان رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا شروع سے اس نے کہا تھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, تو آج ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ بھی مان گئے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے بیٹھنا ہے, اور ہمارے جو پڑوسی ہیں, جتنے پڑوسی ہیں ہمارے, ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کی بات بھی کرتے ہیں, اور ان کو بھی اچھا سپورٹ دینے کی بھی ہم خواہش مند ہیں کہ وہ بھی آئیں ہمارے ساتھ, اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ایک اچھا دنیا میں میسج دیں گے کہ ہم مسلمان, ہندو, سکھ, بھائی, کیلاشی جو بھی ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں, اور ہم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, جیو پولیٹکس جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا اور پھر انگلینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا, کہہ گئے کہ ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں ہمیں عالمی فرنٹ پہ دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہے, انتہا پسندی کا خاتمہ بھی ہے, پاکستان میں کھیل کے میدان بھی آباد ہوں, اور پاکستان میں ایک پرامن معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل بھی پا سکے, جس کے لیے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. میں دعوت دوں گی اب ممبر پروونشل اسمبلی جناب وزیر زادہ, معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ برائے اقلیتی امور کے تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. شکریہ تمام حاضرین. سب سے پہلے میں وفاقی وزیر مذہبی امور کی نور الحق قادری صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مسلسل اس طرح کے پروگرامز پورے پاکستان میں پروگرامز کے انعقاد کر رہے ہیں, جس سے ایک ہم آہنگی کی پیغام جو ہے وہ تمام طبقات اور ہر شہر پہنچ چکا ہے. اور اس بات پہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے محترم منسٹر صاحب جو ہے خود لیڈ کرتے ہیں, کوشش کر کے ہر فورم پہ پہنچ جاتے ہیں, اور علماء کرام کی ایک پوری ٹیم بنائے ہیں جس میں مائنارٹی کمیشن بھی بنی ہے. ایک مربوط طریقے سے ہماری مرکزی حکومت جو ہے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ایک اس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کوششیں جو ہیں یہ رنگ لے آئیں گے, اور میرے محترم یہاں پہ پارلیمنٹیرینز اور علماء کرام, پادری صاحبان, بشپ صاحبان, سکھ کمیونٹی کے نمائندے, ہندو کمیونٹی کے نمائندے, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں آپ سب تشریف لائیں. چونکہ میرا تعلق کیلاش کمیونٹی سے ہے, 2500 سال پرانی ایک ثقافت ہے جو کہ انڈیجینس کمیونٹی جتنے بھی دنیا میں ہیں, یہ واحد انڈیجینس کمیونٹی ہے جو اپنے اصلی حالت میں ابھی تک زندہ ہے. چائنا والے اپنے انڈیجینس کمیونٹیز جو تھے ان کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں, زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف ممالک میں صرف وہ ڈریس کے حد تک زندہ ہیں, لیکن پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور خاص کر جو ہمارے پاکستان کے چترال کے جو مسلمان ہیں ان کی پیار محبت کی وجہ سے میں یونائٹڈ نیشن میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ ان کی پیار محبت کی وجہ سے یہ کلچر زندہ ہے. اور یہ بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے اس کی ایک واضح اور زندہ مثال ہے کہ اس سے خطے میں کیسے مائنارٹیز کے مسلمانوں نے خیال رکھے ہیں. میں مسلم کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایز اے اقلیتوں کا نمائندہ اس صوبے میں.
میں سمجھتا تھا کہ صرف چترال میں مسلم اینڈ نان مسلم کی بھائی چارہ ہے، لیکن جب سے میں لنڈی کوتل چلا گیا ہوں وہاں پہ جو ہمارے مسیحی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اتنا ہی خوش ہیں مسلم کمیونٹی کے ساتھ جتنے کیلاش کے ہیں. اسی طرح کوہاٹ چلا گیا. اسی طرح جب میں یہاں پہ بیبا جوگا سنگھ چلا جاتا ہوں یہاں پہ گردوارے میں، اسی طرح درگاہ میں چلے جاتے ہیں تو ہندو کمیونٹی کے جو مذہبی تہوار ہیں اس میں مسلم کمیونٹی کے لوگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آپس میں ایک بھائی چارہ اور محبت ہے. اگر ہماری جو ہم آہنگی کو کوئی اگر نقصان پہنچا ہے اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے افغانستان میں آنا اور اس کے بعد ہم نے امریکہ کے جنگ لڑی ہے، اس وجہ سے کبھی مسجد میں دھماکہ ہوا تو دوسرے دن مدرسے میں دھماکہ ہوا، ہمارے چرچ میں دھماکہ ہوا، تو ہمیں لڑانے کی کوشش کی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کی، پھر بھی جو ہے ہم ایک قوم بن کے کھڑے رہے. بشپ صاحب بیٹھے بیٹھے مجھے بتا رہے تھے کہ شکر ہے خداوند کا کہ ہمارے صوبے میں جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ماحول ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو ابھی حالات جو ہیں عمران خان صاحب کی قیادت میں بدل چکے ہیں، ہم دوسروں کی جنگ سے نکل چکے ہیں. انشاءاللہ یہ اور بھی حالات بہتر ہوں گے اور بھی اچھے ہوں گے. ہماری جو صوبائی حکومت ہے ہم اسی طرح کے انٹرفیتھ کانفرنسز ریجنل سطح پہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس سال. تو انشاءاللہ آپ جتنے بھی یہاں پہ کریم لوگ اور اچھے لوگ سب تشریف رکھتے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب ہر ریجن میں ہمارے ساتھ چلیں اور اس پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیں. ہمارے محترم منسٹر صاحب بھی انشاءاللہ ہمیں اس میں ضرور ٹائم دیں گے. مائنارٹیز کو ہم PhD کی اسکالرشپ دے رہے ہیں، اسی طرح ماسٹر کرنے کی اسکالرشپ دے رہے ہیں. 80 کروڑ روپے اس سال ہمارے گاؤں کی تعمیر و آرائش کنسٹرکشن کے لیے صوبائی حکومت نے رکھے ہیں. یہ 1 ارب 45 کروڑ روپے پورے بجٹ میں صرف مائنارٹیز کے لیے رکھے ہیں. JS کے پیسے ہم دے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حکومت پوری خیال رکھتی ہے ہمارے مائنارٹیز کے، تاکہ وہ اس ملک میں احساس محرومی کا شکار نہ ہو جائیں. حالانکہ سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ سب کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں آخر میں صرف ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں. مولانا طیب قریشی صاحب نے بھی اس کا ایک اشارہ کیا، بات کی، اس پہ دل سے کام کرتے ہیں. ان کے ایکٹیویٹیز میں نے دیکھے ہیں جیسے انہوں نے فرما لیے. اس طرح کے یہ اچھی بات ہے KP میں کہ یہاں پہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے دوسرے مذاہب کے بشپ صاحبان ہیں، پنڈت صاحبان ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہارون سرف دیال جیسے لوگ سارے مل کے کوشش کرتے ہیں. ایک پیغام میں دینا ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتا ہے، اس کو یہ پیغام ہم پہنچا دیں کہ اس کو انڈیویجول ایکٹ تصور کر لیں، اسی ایک بندے سے پوچھ گچھ ہو، وہ پورے کمیونٹی میں ہم اپلائی نہ کریں، کیونکہ ہمارے دشمن قوتیں جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ ایسے کوئی بھی بات ہو اس کو لے کے ہم انتشار پھیلا دیں. تو انشاءاللہ ٹیری مندر کے جو واقعہ ہوا تھا، روی بھائی صاحب، علماء کرام نے ہمارے ساتھ دے، مولانا بدر الاسلام صاحب تھے، مولانا عزیز صاحب تھے، یہ سارے کھڑے ہو گئے. جب میں چلا گیا میں نے MPA صاحب کو کہا ہمیں تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ تو خود ہی اس چیز کو بڑے سیریس لیے ہیں. تو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے. مرتبہ پھر میں خیبر پختونخوا کے مسلم کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں مائنارٹیز کا خیال رکھنے پہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات، آپ نے آج کی کانفرنس میں شریک مختلف مذہبوں کے نمائندے، مختلف علماء کرام اور مختلف مقررین کے سوچ اور ان کے نقطۂ نظر سے آگاہی حاصل کی. اب میں چاہوں گی کہ یہاں پہ میں دعوت دوں ارشد فرید خان صاحب، جوائنٹ سیکریٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سے، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے کر آئیں اور آج کی کانفرنس کی تجاویز کی بنیاد پہ جو اعلامیہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں. خواتین و حضرات، پلیز ویلکم ارشد فرید خان صاحب، جوائنٹ سیکریٹری وزارت مذہبی امور. السلام علیکم. جو یہاں پہ مختلف مقررین نے باتیں کی ہیں، ہماری ٹیم ان کو مسلسل نوٹ کر رہی تھی اور ان تمام تقاریر اور تجاویز کی روشنی میں ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور آخر میں آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کے حوالے سے اپنی تائید کا اظہار کریں.
اعلامیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 26 ستمبر 2021 کو پشاور میں وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی اسلام آباد کے زیر اہتمام ایک روزہ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس بعنوان احترام انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ اور پرچار ہے، جس میں دین اسلام کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کے علاوہ مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے نہ صرف خطاب کیا بلکہ آج کے عنوان کے حوالے سے قابل قدر تجاویز پیش کیں۔ آج کی اس نشست میں انہوں نے مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور برداشت کے قیام کے حوالے سے مختلف مذاہب میں پائے جانے والے ایسے مشترکات کو تلاش کیا جو مذاہب کے ماننے والوں کے لیے قابل قبول ہوں، جن میں سب کے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھا گیا ہو اور جن پر عمل پیرا ہو کر پاکستان اور دنیا امن و سلامتی اور مذہبی رواداری کا ایسا منظر پیش کرنے لگے جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ ان تجاویز کی روشنی میں ایک مشترکہ اعلامیہ ترتیب دیا گیا ہے اور تمام علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر درجہ ذیل نکات کا خیال رکھا جائے تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مذہبی رواداری اور مثالی بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے مذہبی قائدین اور عبادت گاہوں کا احترام محلوظ خاطر رکھا جائے، نیز مذہبی قائدین ایسے اشتعال انگیز بیانات اور تحریروں سے احتراز کریں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ نمبر 2، مذہبی تنازعات اور اختلافات کو باہمی مشوروں، افہام و تفہیم اور سنجیدہ مکالموں کی روشنی میں طے کیا جائے۔ نمبر 3، تمام مذہبی اکابرین کے لیے لازمی تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں جن کے ذریعے انہیں دیگر مذاہب کی بنیادی معلومات حاصل ہوں۔ 4، تمام مذاہب کے اکابرین اور اسکالرز کو مذہبی، معاشرتی، ثقافتی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسروں کی عبادت گاہوں مثلاً مدارس، مساجد، مندروں، گرجا گھروں اور گردواروں کے دورے کرنے چاہیے۔ 5، مدارس، اسکول، کالج اور جامعات میں بقائے باہمی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے ذریعے پرامن معاشرے کے قیام کے لیے تمام مذاہب کی کتابوں سے ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جو بقائے باہمی کے دعوت اور حکومت کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ 6، اقلیت کا لفظ ایک ایسے امتیازی تاثر کا حامل ہے جس سے کسی کے مقام کے کم تر ہونے کا پہلو ابھرتا ہے۔ اس لفظ کے بجائے تمام مذاہب کے لیے کوئی موضوع متبادل لفظ ہونا چاہیے۔ 7، دور حاضر میں میڈیا کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، لہذا مناسب قانون سازی کے ذریعے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو بین المذاہب ہم آہنگی کی مہم چلانے پر آمادہ کیا جائے، نیز ان میں موجود نفرت انگیز مواد جس میں کسی بھی مذہب، مذہبی جماعت یا برادری کی مسخ شدہ صورت پیش کی ہو، اس نفرت انگیز مواد کو ضبط اور تلف کیا جائے۔ 8، تمام مذاہب کی تعلیمات مذہبی رواداری، عدم تشدد، احترام انسانیت اور انسانی جان کی حرمت کا درس دیتی ہیں، لہذا اہل مذاہب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ 9، میثاق مدینہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے ممبران سے کی گئی تقریر میں دیے گئے بین المذاہب ہم آہنگی اور بقائے باہمی کے روشن اصولوں کو نافذ کیا جائے تاکہ پاکستان میں پائے جانے والے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ 10، اس کانفرنس کے شرکاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں وفاق کی قومی پالیسی برائے بین المذاہب ہم آہنگی میں شمولیت اختیار کریں۔ 11، وفاق کی طرز پر صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کو سرکاری سطح پر منایا جائے تاکہ مذہبی ہم آہنگی فروغ پا سکے۔ 12، پیغام پاکستان اہم قومی بیانیہ ہے جو کہ مذہبی ہم آہنگی کو درست سمت کی طرف لے جا رہا ہے۔ پیغام پاکستان ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری ہے کہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں احترام مذاہب عالم
اور احترام انسانیت کی قرارداد منظور ہونا پاکستان کی ایک عظیم فتح ہے جس نے آج ساری دنیا کو اہم پیغام پہنچایا ہے۔ من جانب صدر مجلس پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بین المذاہب ہمآہنگی، محترم وفاقی و صوبائی وزراء اکرام، محترم ارکان سینٹ قومی و صوبائی اسمبلی، محترم علماء کرام و مشائخ عظام اور تمام مذاہب کے اسکالر حضرات، آپ ان تجاویز سے اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کیجیے پلیز۔ بہت شکریہ، یہ تجاویز اڈاپٹ کی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، اور آپ شاید متفق ہوں گے کہ اگر تمام مذاہب کے جو پیغامات ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں تو آج بھی اگر دنیا میں انتشار ہے اور پاکستان میں بھی اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہ رہ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی آسمانی کتابوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب کے روح رواں، اور صرف اس تقریب کے نہیں بلکہ پاکستان میں متعدد ایسی تقریبات جہاں پر کہ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ اقلیتی جو ہماری بہت ساری پاپولیشن ہے اس کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، قومی اقلیتی کمیشن کی بات ہو، قیام ہو اس کا، یا پھر اس حوالے سے ایکٹ یا ترمیم کی بات ہو، تو ایک شخصیت جس کا نام بار بار آتا ہے وہ ہے پیر نور الحق قادری صاحب، جن کے سر صحرا جاتا ہے کہ ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے۔ سو پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر اینڈ ویلکم دا آنریبل فیڈرل منسٹر جناب پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ میرے محترم تمام جو قومی، سیاسی اور مذہبی قائدین تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی آج کے اس کانفرنس اور سیمینار کے شرکاء ہیں، تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تمام شرکاء کا، اراکین پارلیمنٹ کا، علماء و مشائخ کا، بشپ اور پادری صاحبان کا، پنڈت صاحبان کا، گورو صاحبان کا، سوشل ایکٹیوسٹس کا، اور جو بھی ہمارے ادھر حاضرین تشریف فرمائے، سب کی آمد کا اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور بالخصوص میں ہمارے وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری ارشد فرید صاحب اور آپ کے تمام ٹیم کا کہ آپ نے پشاور شہر میں اس محفل اور اس موضوع پہ آج کے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ میں مختصراً بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں الحمدللہ جو تنوع ہے، جو سترنگی ہے، جو رنگا رنگی ہے یہاں پر تہذیبوں کا، ثقافتوں کا، ادیان کا، اس طرح کی ڈائیورسٹی کہیں پہ آپ کو شاید دنیا میں کم نظر آتی ہے۔ اور اس میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے قبولیت کی، کہ ہم ایک دوسری کی تشخص، وجود کو قبول کریں اور بقائے باہمی کے اصولوں پر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور یہ ہماری ترقی کا بھی راز ہے، ہماری خوشحالی کا بھی راز ہے، اور ہماری امن و امان کا بھی یہی راز ہوگا۔ یہاں پر مسلمان ہے، کرسچین ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کیلاش ہے، بہائی ہے، جتنی بھی ہم لوگ ہیں،
ہم سب پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے. یہ ہماری آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہے. گزشتہ 3 سال سے مجھے پرائم منسٹر عمران خان وہ ہمارے قائد ہیں اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ بٹھاؤ، ملاؤ اور محبتیں جو ہے وہ تقسیم کرو. ہم جب محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو میری دوڑ لگ جاتی ہے کہ سنی شیعہ کو بٹھاؤ. کوئی دوسرا ایشو آتا ہے. الحمدللہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جس طرح مساجد کا، مدارس کا، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، ان کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اسی طرح جو ہماری منارٹی کے لوگ ہیں ان کی اس سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ سال ادھر پشاور میں سکھوں کا ایک بس کا واقعہ انسیڈنٹ ہو گیا تھا شیخو پورہ میں، ننکانہ میں، اور یقین جانے اس دن ان ڈیڈ باڈیز کو بہت سارے لوگ، 18-20 لوگ اس میں فوت ہو گئے تھے. تو ان کی ڈیڈ باڈیز جب تک یہاں پہ وہ C-130 جہاز میں لاہور سے پشاور لینڈ نہیں کر گئی تھی، رات 1 یا 1:30 بجے تھا، اس وقت تک میں نہیں سویا تھا. اور صبح جب ان کی ساری آخری رسومات ادا ہو گئی، پھر پرائم منسٹر صاحب کو میں نے رپورٹ دی کہ یہ سارا کچھ الحمدللہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کی سپرداری میں ہو گیا. اور اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو اپنائیت کا اور محبت کا پیغام دینا کہ یہ ملک آپ کا ملک ہے اور یہ آپ کے حقوق کا محافظ ملک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور جب عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آج دنیا ریلیجس فریڈم کی بات کرتی ہے، آج دنیا کو اقلیتوں کی فکر پڑی ہے، لیکن اس وقت علماء کرام تشریف فرما ہیں. ریاست مدینہ کے جو 52 نکات کسی نے بنائے ہیں، ان میں سے اکثریتی نکات وہ ہیں جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے اقلیتوں سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں ہیں. اس ریاست مدینہ کا جو بنیاد ہے، اس بنیاد پر ہمیں کوئی اس پہ عار نہیں ہے کہ ہم اقلیتوں کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. اور میں 2 سال پہلے دبئی میں، ابوظہبی میں ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ بہت گورے آئے ہوئے تھے، اور امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا، کہاں سے. تو بڑی مزیدار تقریریں ایک بہت 7 اسٹار ہوٹلز میں ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ پہلے تصور کریں کہ پاکستان اور ہندوستان کا کنفرنٹریشن اور تصادم، اور وہ ایک دوسرے کو، یہ دونوں ممالک دشمن سمجھتے، ان کے باسی اور باشندے بھی ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے. ایسے وقت میں پاکستان ایک دوسرے ملک کو جو بظاہر دشمن سمجھا جاتا ہے، اس ملک کو کہتا ہے کہ صرف مذہبی ہمدردی کی وجہ سے اور مذہبی آزادی کی وجہ سے سکھ کمیونٹی کا ایک عبادت گاہ ہے کرتارپور، اس کو سکھ مذہب کی پیروکاروں کی خواہش پہ میں کھولتا ہوں، اور وہاں سے میں بارڈر آپ کو کھول دیتا ہوں، آپ آ جائیں، پاسپورٹ کے بغیر، ویزا کے بغیر، ٹرانسپورٹ میں دیتا ہوں، کھانا میں دیتا ہوں، میڈیکل فیسلٹیز میں دیتا ہوں، یہاں آ جائے، اپنا ماتھا ٹیکیں، عبادت کرے، پھر واپس چلے جائے بارڈر تک، پھر پہنچاتا ہوں. میں نے ان گوروں سے کہا کہ اس ماڈرن دنیا میں، کسی بھی دنیا میں مجھے بتائے اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. یہ صرف پاکستان کر سکتا ہے، اور یہ صرف یہ حوصلہ اور یہ جرأت اور بہادری عمران خان کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. میں اس حوالے سے شکر ہے، میں
پچھلے سال جامعہ ازہر کا ایک پروگرام تھا مذہبی آزادیوں کے حوالے سے، تو میں نے ادھر کہا کہ قاہرہ، پرانے قاہرہ میں، پرانے بغداد میں، پرانے دماسکس میں، پرانے بیروت میں نے دیکھیں وہاں پہ ایک ساتھ چرچ اور مسجد دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے لیے یہ عار کی بات نہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور ہمیشہ اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں تو جو ہمارا سنہری ادوار ہے، تاریخ ادوار بھی ہمارے تاریخ میں ہیں، بے شک ہیں، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن جو سنہرے ادوار ہیں ان ادوار میں ہمیشہ اقلیتوں کی حفاظت رہی ہے۔ اور جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر یورپ کے یہودیوں نے برملا کہا کہ کاش ہم عثمانی خلافت کا حصہ ہوتے تو ہمارا قتل عام نہ ہوتا۔ ہم چونکہ اس عثمانی خلافت کا حصہ نہیں تھے، اس لیے ہمارا ہولوکاسٹ اور قتل عام وارشا اور کراکو پولینڈ میں ہو گیا، ہم اسلامی خلافت کا حصہ نہیں تھے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں نے خیال رکھا ہے، اور میں خود بطور تاریخ کے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں سال، 800-900 سال ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کے باوجود مسلمان اقلیت میں ہیں، باوجود مسلمان اگر اس وقت حکمران چاہتے تو ایسے اقدامات کرتے جیسے اب کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور وہاں سے دیگر مذاہب کی آبادیوں کو منتقل کیا جائے۔ ایسے اقدامات ہو سکتے تھے، کرا سکتے تھے، لیکن ان حکمرانوں نے نہیں کیے۔ سینکڑوں سالوں حکمرانی کے باوجود ہندوستان میں مسلمان اقلیت ہے، یہ ان کی رواداری کا اور تحمل کا اور برداشت کا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے ہماری حکومت کی یہ ایک اقدامات ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، احترام انسانیت کی بات کریں اور مذہبی ہم آہنگی کی ہم بات کریں۔ اس حوالے سے جو علماء کرام نے آج پیغام دیا، جو بشپ صاحب نے اپنا پیغام دیا، جو سکھ لیڈرز نے اپنا پیغام دیا، جو ہندو رہنماؤں نے اپنا پیغام دیا، یہ پیغام یہاں تک نہیں رہنا چاہیے، اس کو آگے ہر لیول پر، ہر سطح پر جو یہ جوان بیٹے ہیں یہ آگے پہنچائے اور اپنی کمیونٹیز کو اس پیغام کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ بتائیں۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ، بہت سارے حوالے آج پیش کیے گئے، لیکن شاہ حبشہ نجاشی جو کہ مسیحی تھا اور اس کی طرف اول ہجرت، مدینہ سے پہلی والی ہجرت وہ حبشہ کی طرف تھی، تو جب اس کی مشاورت ہو رہی تھی کہ آیا حبشہ کی طرف لوگ چلے جائیں کہ نہ چلے جائیں، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ ہوا ملک لا یظلم عندہ، ایک ایسا بادشاہ ہے کہ وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے کہ حکومت اور ریاست ایسا نظام دے دے جہاں پہ مذہب یا عقیدے کے بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جیسے اس وقت گئے، وہ وفد گیا، اس کی تعظیم کی گئی، احترام کیا گیا اور ان کی پذیرائی ان کو ملی۔ یہ جو یہ الفاظ ہے کہ ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، یہ کاش ہم پاکستان کو، پاکستان کے نظام کو اس لیول تک چلے جائیں کہ لوگ کہیں کہ اس ملک میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے دو بھائی ہیں، ایک بھائی وہ ہے جو آپ کے دین اور عقیدہ کا بھائی ہے، اور دوسرا بھائی آپ کا وہ ہے جو آپ کا انسانیت کا بھائی ہے۔ ہم سب انسانیت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی حجت الوداع کا خطبہ بتاتا ہے، کوئی فرق، تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے۔ میں آخر میں اگر یہ میں فخر سے کہتا ہوں، جو میرا ارد گرد اور اس ریجن کا مطالعہ ہے،
کہ الحمدللہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے جتنے اقدامات ہیں اور جتنی سیکورٹی ہے، جتنا تحفظ ہے، اس ریجن کے آس پاس کے ممالک میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں بشپ صاحب، آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک رپورٹ سنایا، اگر اس میں ہندوستان شامل ہے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بڑی جک ماری۔ ہندوستان انکلوسیوٹی ادھر کہاں ہے؟ کل کا جو آسام کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان کو وہاں پہ تشدد کیا گیا اور ریاست وردی لوگوں کے موجودگی میں، اور اس میں شامل تھے، اور گزشتہ 2 سال میں لاکھوں آسام کی جو وہاں کے باشندے ہیں، جس کو کہا جاتا تھا کہ مغربی بنگال، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کی شہریت ختم کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ بنگالی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کہتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اس کے منہ پہ یہ ایک زوردار تمانچہ ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ کشمیر کے مظلوم کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے، اور میں یہ نہیں کہتا، ہاں اس سے آگے اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کا ہونا چاہیے۔ میں جبری مذہب کی تبدیلی کا پچھلے دنوں ایک بل پہ آیا تھا، اس میں ہم نے ٹیکنیکلی علماء کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ اس پہ ہم نے بحث و تمہیز کی، اور ہماری جو ریڈنگ تھی اور جو ہمارا اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ اس سے مفاہمت کے بجائے منافرت مزید پھیلے گا، اس لیے ہم نے اپنی تجاویز کے ساتھ ان کو واپس کر دی ہے، اور ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ مذہب لوگوں کا بالکل انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس میں اگر آپ ایڈیشنل سیشن جج کو اور وکلاء کو اور بار کو اور کورٹس کو درمیان میں لے آئے تو یہ تو ذاتی معاملہ نہیں رہ گیا، یہ تو کچھ اور بن گیا، اور اس سے جو منافرت پھیلے گی وہ شاید اقلیتوں کو فائدہ کے بجائے نقصان کا باعث ہو۔ ہمارا ایک اصولی موقف تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جبری مذہب کی تبدیلی کی اجازت دیتے ہیں، ہم اس پہ لعنت بیچتے ہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے رسوائی اور بدنامی کا باعث ہیں، اور اس کا انتظامی طور پر، حکومتی طور پر جتنا ہم اس کو روک سکتے ہیں اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سدباب ہم کریں گے۔ یہ ہماری اقلیتوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، حضور کو اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، تم ان کے بچانے والے نہیں ہیں۔ ان الینا یابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ سب لوگ میری طرف آئیں گے پھر میں حساب کروں گا۔ یہاں پر کوئی دوزخ اور جنت کی جو ہے وہ یہاں سے ٹھیکیداری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف آئیں گے میں پھر حساب کروں گا سب کا۔ تو اس حوالے سے علماء کا کام، ہر مذہب کی کسی مبلغ کا کام اپنے مذہب کا تعلیم دینا ہے، کسی پر مسلط کرنا نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر سارہ صفدر صاحبہ، آپ نے ذکر کیا جو اقدامات ہماری طرف سے ہو چکے ہیں۔ منارٹی جو آپ ایک امینڈمنٹ اور بل آپ نے متعارف کرا ہے، اس میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے، سب کی رائے، اگر منارٹی ایک مطالبہ کرے اور میجارٹی اس کو سپورٹ نہ کرے اور اس پہ ہم ان کی رائے نہ لیں، ان سے مشاورت نہ کریں، پھر قوانین کا جب تک اس قوانین کو آپ پبلک سے منوا نہ لیں اور ان سے بات نہ کریں، اس قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ قوانین سے زیادہ فائدہ اس بات کا ہے کہ ہم سب ایک صف میں ایک ساتھ بیٹھ جائیں، مشاورت کریں، ایک دوسرے کے موقف کو سنیں، ایک دوسرے کے موقف کا ہم احترام کریں۔ تو منارٹی بل کو بھی ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اس کی کمنٹس کچھ آ گئے ہیں، کچھ کا انتظار ہے۔ NCM نیشنل کمیشن فار منارٹی، اس میں ہم نے بنایا ہے، اور پہلی دفعہ ایک اقلیتی شخصیت
چلارام کیولانی صاحب جو ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے، اس کی سربراہی میں پہلے اس کا چیئرمین جو ہے وہ کوئی منسٹر جو ہوتا تھا اس منسٹری کا وہ ہوتا تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ چیئرمین بنے. میں نے کہا نہیں، جب یہ منارٹی کمیشن ہے تو اس کا چیئرمین منارٹی سے ہی ہونا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہم نے کرایا ہے. ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی مزید جو اس کو تقویت دینے والے اقدامات ہیں اس پہ گامزن ہیں، اس کو کریں گے. کرتارپور کا ادھر ذکر ہم نے کر دیا، اور باقی اقلیتوں کے عبادت گاہوں کے لیے صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر ان کی تحفظ کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جو ان کی زمینیں ہیں ان کی تحفظ کے لیے ایک لاہور میں کرسچینز کی ایک زمین تھی، اس کا ٹائٹل چینج کرنا تھا، اور اس کے لیے کسی نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہاں چرچ اور اس کی کمیٹی اس کے ساتھ راضی ہو گئی تھی. مجھے بہت سارے لوگوں نے، تگڑے لوگوں نے کہا 3 سال 2.5 سال لگے اور مسلسل وہ آتے رہے. میں نے کہا جب تک نیشنل مینارٹی کمیشن نہیں بنتا اور یہ فیصلہ وہ نہیں کرتی، منسٹری کا کوئی جوائنٹ سیکرٹری یا منسٹر یہ فیصلہ نہیں کرے گا. اور جب کمیشن بنی اس کے بعد میں نے کمیشن کو گزارش کی کہ آپ جائیں دیکھیں کہ آیا یہ جو پراپرٹی کسی اور جگہ دی جا رہی ہے یہ سارا کچھ کمیونٹی کی خوشی اور رضا کے ساتھ ہے تو پھر بتائیں. پھر انہوں نے رپورٹ دی اور پھر ہم نے اس کی اجازت دی. ہم اس حوالے سے بہت احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط کی کوشش کرتے ہیں. میں انہی الفاظ اور کلمات پر سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرام جو ہے باقی شہروں میں کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں بھی جائیں اور یہ پیغام جو ہے وہاں پہ پہنچائے. میں بطور خاص جو یہاں پہ صبح سے ہمارے MP صاحبان مذہبی رہنما تشریف فرمائے ان کے انتظار کا اور ایک لمبا ٹائم دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. میں مفتی گلزار نعیمی صاحب سے گزارش کروں گا، آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ ممبر ہیں نیشنل مینارٹی کمیشن کے. میں نے کہا کہ ان کو دعا دے تاکہ ایک تقریر درمیان میں سے نکل جائے تو مہربانی کر کے آپ دعائے اختتام فرمائیں. آ جائیں، اور آپ مسافر ہیں تو دعائے سفر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بار الہ وزارت مذہبی امور کی اس ٹیم نے جو کچھ یہاں کاوش کی ہے اور وزیر صاحب کی سرپرستی میں جو کچھ بیان ہوا اس میں اپنی برکت نازل فرما. مولا پاکستانی مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستانی غیر مسلموں کی خیر فرما. مولا ہمارے ملک کی خیر فرما، اس کی سرحدات کی خیر فرما. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. اللہم احفظ امننا واستقرارنا واموالنا واولادنا وبلادنا وبلاد المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.